بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ صدق اللَّهُ العظيم. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ ويباعدنی عن النار قال لقد سألت عن عظیم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر الصوم جنۃ والصدقة تطفئ الخطیئة کما یطفئ الماء النار وصلاة الرجل فی جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال الا اخبرك بملاكها ذلك كله فقلت يا بلى يا رسول الله فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن صحيح رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. میں نے آج جو 2 آیات سورہ حجرات کی تلاوت کی ہیں وہ اس اعتبار سے کہ ان آیات میں ایک فرق کیا گیا ہے اسلام اور ایمان. کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ بدو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی ایک ایمان ہے قانونی زبان سے اقرار، اور ایک ایمان حقیقی وہ ہے جو دل میں داخل ہو جائے. لیکن فرمایا اگر تم اس حال میں بھی
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے جزا میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا، اور یہ اس لیے کہ اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ البتہ اگر تم جاننا چاہو کہ مومن کون ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، تو مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یعنی وہ تصدیق القلب جو ہے وہ یقین قلبی کی شکل اختیار کر گیا، اور اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ صرف یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ اصل میں اسلام کی جو حقیقت ہے اور اس کے جو مختلف مظاہر ہیں ان میں جو درجہ بندی ہے، اس کو قرآن مجید میں مختلف انداز میں مختلف مواقع پر بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک آیت جو ہے سورہ مائدہ کی بڑی اہم ہے۔ جب شراب کی حرمت کا آخری حکم آیا تو بہت سے حضرات، بہت سے صحابہ جو ہیں پریشان ہوئے کہ اس سے پہلے جو ہے اشارات تو آ گئے تھے، یہ پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، فرما دیجئے کہ ان میں گناہ بھی ہے، کچھ خیر بھی ہے، لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ خیر سے بہت بڑھ کر ہے، تو اسی وقت ہمیں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ پھر ایک اور اشارہ آ گیا تھا، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا جب تک کہ وہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس کے بعد ہم چھوڑ دیتے۔ اب آخری حکم جو آیا ہے اس کے انداز بھی بڑے تیکھے ہیں، ہل انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں اب بھی؟ تو بہت تشویش ہوئی صحابہ کو کہ ہم تو شراب پیتے رہے ہیں اور اتنا عرصہ ہمیں گزر گیا۔ تو یہ میں آج کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تو ہر خلیے میں، جسم کے ہر سیل میں شراب کے اثرات پہنچ چکے، تو اب گویا کہ کیسے نجات ہوگی؟ اس پر آیت اتری کہ کوئی حرج نہیں ہے، جو لوگ ایمان اور اسلام پر عمل کرتے رہے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ جو کچھ کھاتے پیتے رہے اس کے حرمت کے آخری حکم کے آنے سے پہلے، ان پر کوئی حرج نہیں۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب تک کہ وہ تقوی کی روش پر رہے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر اور تقوی کیا اور ایمان لے آئے، یعنی اسلام کا پہلے تھا معاملہ جس کے ساتھ عمل صالح ایک علیحدہ کیٹیگری کی حیثیت سے تھی، اب ایمان حقیقی ہے تو عمل اس کے تابع ہو گیا۔ ثم اتقوا، پھر اور تقوی ہوا، فاحسنوا، اور وہ احسان میں داخل ہو گئے۔ تو گویا کہ اسلام، ایمان، احسان، 3 درجے، اور یہ ہم حدیث جبرائیل میں پڑھ چکے ہیں۔ اب یہی دین کی حقیقت جو ہے، اس کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو ایک طویل حدیث ہے اس میں بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور اسی کا تقریباً یہ خلاصہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ طویل حدیث تو میں نے اسی لیے حدیث جبرائیل کے ساتھ ہی اس کا بیان آپ کے سامنے کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ دونوں حدیثیں میرے نزدیک دین کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور اس کے جو اجزاء ہیں ان کی آپس میں کیا نسبت ہے، ان کو سمجھانے کے لیے دونوں حدیثیں نہایت اہم ہیں، نہایت جامع ہیں۔ اب اگرچہ وہ طویل حدیث جو ہے وہ مسند احمد میں بھی ہے، بزار میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور پھر ترمذی شریف میں بھی ہے، اور امام ترمذی کا قول اس کے ساتھ بھی یہ آتا ہے کہ حدیث حسن صحیح۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس حدیث کو چھوڑ کر امام نووی نے یہ اس کا خلاصہ جو ہے والی چھوٹی حدیث کیوں بیان کی؟ راوی اس کے بھی معاذ بن جبل ہے، اس کے بھی معاذ بن جبل ہے، اس کو بھی ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ان کا کہنا ہے کہ حدیث حسن صحیح۔ تو محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ امام نووی ایک مختصر کتاب مرتب کر رہے تھے، لہذا اس میں انہوں نے وہ طویل حدیث کے بجائے اس کا جو اہم ترین موضوع جو ہے وہ اس مختصر حدیث میں آ گیا، اس لیے اسے اس نے انہوں نے شامل کیا ہے، واللہ اعلم۔ اب اس حدیث کے اندر دیکھیے ایک پس منظر جو ہے اس کا واقعاتی، وہ اس طویل حدیث میں ہے۔ اب میں وہ پوری حدیث کا متن تو نہیں پڑھ سکتا، میں اس کا آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں، اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ حدیث مجھے اس لیے بہت پیاری معلوم ہوتی ہے کہ دور نبوی کا ایک واقعہ ایسے بیان کیا گیا ہے جیسے کہ ہم خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
جسے تصویر لفظی کہا جاتا ہے، لفظ میں کسی چیز کا نقشہ کھینچ دینا، تصویر کھینچ دینا۔ وہ روایت کا کیا پس منظر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کو لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو ایک روز ایسا ہوا کہ رات بھر سفر کرتے رہے تھے، اس لیے کہ وہاں تو گرمی میں شدید میں سفر جو ہے وہ رات ہی کو ہو سکتا تھا۔ دن میں جب تمازت ہوتی ہے اور صحرا بھی نیچے سے آگ اگل رہا ہے اور اوپر سے جو سورج وہ آگ برسا رہا ہو تو پھر وہاں سفر ممکن نہیں ہوتا۔ تو رات بھر سفر کر کے جب فجر کا وقت ہو گیا تو پڑاؤ کیا اور حضور نے نماز پڑھائی، فجر کی نماز حضور نے ہماری امامت فرمائی، ہم نے نماز ادا کی۔ پھر لوگ سوار ہو گئے اپنی سواریوں پر کہ سورج کے تیز ہو جانے تک، دھوپ کے تیز ہو جانے سے پہلے پہلے جتنا مزید سفر قطع ہو جائے وہ سفر کر لیں۔ جب دھوپ تیز ہو جائے گی، تمازت سخت ہو جائے گی، تب تو رکنا پڑے گا۔ لیکن اب ہوا یہ کہ چونکہ ساری رات کے جاگے ہوئے تھے اور فجر کا وقت خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نسیم سحری جو ہے تھپکتی ہے، انسان کو تھپک تھپک کر سلاتی ہے۔ عام طور پر یہ مشاہدہ ہے کہ کوئی مریض کسی درد میں مبتلا ہو، ساری رات جاگتا رہے، صبح کے وقت اسے کچھ نہ کچھ سکون حاصل ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر سو لیتا ہے۔ تو تمام صحابہ جو ہیں وہ اونگنے لگے اپنی اونٹنیوں پر بیٹھے ہوئے۔ اونٹنیوں کو آزادی مل گئی، انہوں نے چلتے چلتے ادھر کو درخت دیکھا، کیکر کا، اس میں منہ مار لیا، رک گئی، ناشتہ کر لیا، اور ادھر دیکھا، ادھر مار لیا۔ تو گویا کہ وادی کے پوری چوڑائی میں لشکر پھیل گیا، سواریاں چل بھی رہی ہیں اور اپنا یہ ناشتہ بھی کرتی جا رہی ہیں، اوپر سوار جو ہیں وہ اونگ رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں۔ تو لشکر جو ہے وہ متفرق ہو گیا۔ اس حال میں حضرت معاذ بن جبل نے ایک خاص چونکہ بات تھی جو بعد میں کھلتی ہے، حضور کے ساتھ ساتھ آپ لگے رہے، جاگتے بھی رہے، سوئے نہیں، اونگے نہیں، اور دیکھتے رہے کہ حضور کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ اپنی اونٹنی چلاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت معاذ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی اور وہ بدک گئی۔ اس کی وجہ سے چونکہ قریب تھی اونٹنی حضور کی، وہ بھی بدک گئی۔ اب حضور نے اپنے ہودج کا پردہ اٹھایا اور آپ نے دیکھا کہ سوائے معاذ کے آس پاس کوئی ہے ہی نہیں، تمام مسلمان جو ہیں، تمام صحابہ جو ہیں وہ تو ادھر ادھر بکھرے ہوئے۔ تو آپ نے آواز دی، یا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ فرمایا ادنو دون، اور نزدیک آ جاؤ، اور نزدیک آ جاؤ۔ تو قریب ہو گئے، یہاں تک کہ دونوں کی اونٹنیاں ایک دوسرے سے مس کرنے لگی، رگڑنے لگی ایک دوسرے کو۔ اب حضور نے فرمایا، میرا گمان نہیں تھا کہ لوگ مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ہر وقت دشمن تو طاق میں تھا حضور کی زندگی لینے کے لیے، منافقین خاص طور پر طاق میں تھے، وہ جو اپنے ہوتے ہیں بظاہر اپنے ہیں۔ چنانچہ تبوک سے واپسی کے دوران یہ واقعہ ہوا کہ کچھ منافقین جو ہے ایک گھاٹی کے اندر، تنگ گھاٹی میں جس میں ایک وقت میں ایک ہی اونٹ گزر سکتا ہے، وہاں چھپ کر بیٹھ گئے کہ حضور کا اونٹ جب یہاں سے گزرے گا ہم حملہ کریں گے، حضور کو قتل کر دیں گے معاذ اللہ۔ یہ واقعہ ہوا ہے، اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو حضور کو تعجب ہوا کہ لوگ یعنی مجھ سے اتنے فاصلے پر ہیں، گویا کہ انہیں خیال نہیں ہے کہ وہ میرے آس پاس رہیں حفاظت کے لیے۔ اب یہ وقت ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ دوسروں پر تنقید کرتا، جی ٹھیک ہے حضور، یہ تو لوگ پرواہ نہیں کرتے، کوئی خیال ہی نہیں ہے لوگوں کو، تاکہ اپنے نمبر بھی بنائیں کہ میں تو دیکھیے آپ کی سواری کے ساتھ اپنی سواری کو جوڑے چلا آ رہا ہوں۔ لیکن حضرت معاذ وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا حضور، معذرت پیش کی لوگوں کی طرف سے، لوگ رات بھر کی بے خوابی کی وجہ سے اونگ گئے۔ تو حضور نے فرمایا، اب یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ نے بھی اپنے سپر ہیومن ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ وَأَنَا كُنْتُ نَاعِسًا، ہاں میں بھی اونگ رہا تھا، حضور کے الفاظ، میں بھی اونگ رہا تھا۔ اب حضرت معاذ نے اب جس لیے لگے رہے تھے ساتھ کہ حضور سے خاص سوال خلوت میں کرنا ہے بالکل، جب انہوں نے دیکھا اس وقت حضور کے ساتھ خلوت بھی میسر آ گئی، کوئی ہے ہی نہیں یہاں، اور حضور خاص طور پر اس وقت خوش بھی ہے مجھ سے کہ میرا یہ ساتھی جو ہے اس طرح جاگتا ہوا میرے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ اس پر انہوں نے سوال کیا،
وہ یہاں سے اب یہ حدیث شروع ہو رہی ہے۔ یہ سارا پس منظر میں نے بیان کیا اس حدیث کا جو طویل ہے، وہ اگرچہ اس میں 40 نبوی شامل نہیں ہے، مجھے تو یہ بہت پیاری ہے۔ اس کے اندر جو بھی میں نے نکات آپ کے سامنے بیان کیے، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ حضور کی صحبت میں، اور اس کے بعد سوال جواب ہوئے۔ اس کا خلاصہ یہاں ہے، قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار۔ اب میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے وہ عمل جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے، آگ سے دور کر دے۔ قال لقد سألت عن عظیم، آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے۔ یہ گویا تحسین کا کلمہ، شاباش، تم نے وہی بات پوچھی جو حقیقت پوچھنے کی ہے۔ اس طویل حدیث میں الفاظ ہے بخن بخن، یہ عربوں کا ایک کلمہ ہے کسی کی تحسین کے لیے، تم نے بہت اچھا کہا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اردو میں ہم کہتے ہیں بہت خوب بہت خوب، تو بہت کی بے آ گئی، خوب کا خے آ گئی، تو بخن بخن، تم نے بہت اچھا پوچھا ہے۔ لقد سألت بشیء عظیم ثلاث مرات، حضور نے 3 دفعہ فرمایا تم نے بڑی عظیم بات پوچھی ہے، بڑا عظیم سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِّيرٌ عَلَىٰ مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور یہ بات جو بہت بڑی ہے، آسان بھی بہت ہے اس کے لیے جس کو اللہ آسان کر دے، توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی۔ لیکن یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے، جس پر اس کا فضل ہو جائے، اس کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ شرک جو ہے اور عبادت، یہ کس قدر جامع الفاظ ہے۔ عبادت پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت مطلق، اس پر تفصیل سے گفتگو ہم کر چکے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر۔ ہاں کبھی خطا ہو جائے تو توبہ کر لی جائے، دعا کر لی جائے، اللہ سے استغفار کیا جائے، لیکن یہ نہیں کہ مستقلاً کسی ایک گناہ کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے مستقل طور، جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ حج بھی ہو رہے ہیں، نمازیں بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، سودی کاروبار بھی ہے۔ اب یہ سودی کاروبار جو ہے یہ تو باقی ہر شے کی نفی کر دے گا۔ تو تعبد اللہ لا تشرک بہ، اور شرک فی الذات بھی ہے، شرک فی الصفات بھی ہے، شرک فی الحقوق بھی ہے۔ کہ ہم سمجھتے ہیں شرک شاید صرف یہی ہے کہ بتوں کو سجدہ کیا جائے، یا بعض جو بھی ہیں زیادہ جو حساس ہیں وہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دینے کو بھی، اللہ کی ذات میں شریک کر دینے کو بھی شرک سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حقوق میں شریک کر دینا، شرک عملی کیا ہے اور توحید عملی کیا ہے، اس سے عام طور پر لوگ ناواقف ہیں۔ تو فرمایا تم اللہ کی پرستش اور بندگی کرو اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرتے ہوئے، نفی بھی ساتھ آ گئی، لا الہ الا اللہ، نفی بھی ہو گئی، کوئی الہ نہ ہو تمہارا سوائے اللہ کے، اور تم پرستش ہی نہیں کرو صرف، بلکہ بندگی کرو، اطاعت کرو، کلی اطاعت، اس کی محبت سے سرشار ہو کر۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور یہ کہ تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور رمضان مبارک کے روزے رکھو، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو۔ ثم قال، اب یہ تو بات آ گئی ایک جامع بات، دین کی جامع تعریف، دین کے تقاضوں کا جامع بیان، سب آ گئے اس میں۔ عبادت میں پوری زندگی کی اطاعت، شرک میں ہر نوع کے شرک سے بچنا، اور پھر اس کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کہ ارکان اسلام میں سے، جس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کا ایک خاص رنگ بنتا ہے، ہماری ایک تہذیب وجود میں آتی ہے، ہمارا ایک خاص تمدن ہے اسلامی زندگی کا۔ یہ اصل میں نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ سے اس کی تشکیل ہوتی ہے۔ تو اس کو گویا کہ پورے دین کی تعبیر، اس کی حقیقت کو بیان کرنے میں یہ نہایت جامع کلمات ہے۔ اب اس کے بعد حضور خود فرماتے ہیں، ثم قال، آپ نے فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، تو کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس خیر کے، خیر کل کے دروازے کون سے ہیں، کن دروازوں سے اس خیر کل کو حاصل کرنے کے لیے داخل ہوا جا سکتا ہے۔
الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے نفس کے خلاف، نفس کے حملوں کے خلاف، یہ ہم پڑھ چکے ہیں ایک اور حدیث میں۔ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، اور صدقہ جو ہوتا ہے وہ خطا کو، گناہ کی آگ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وہ ہو گئی یہ خطا، صدقہ تو اللہ کی راہ میں، تو یہ صدقہ جو ہے اس گناہ کے اثرات کو دھو دے گا جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، یہ میں الفاظ اضافہ کر رہا ہوں، نماز پڑھنا بندے کا رات کے پیٹ میں، رات کے درمیانی حصے میں۔ تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے 8 نفل پڑھ لیے، یہ تہجد نہیں ہے۔ یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا، ہاں نوافل ہے، عبادت ہے، اس کے بھی جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گی، جو اس کا ثواب اور اجر ہے اللہ دے گا۔ لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا، نیند کو توڑ کر، اور پھر سو جانا اور پھر اٹھنا فجر کے لیے۔ جوف کہتے ہیں پیٹ کو، کسی شے کے، جوف اللیل، رات کے بطن میں، رات کے درمیان میں، یعنی نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے، اور پھر ثلث رہ جائے تو پھر جاگ جائے، پھر سو جائے، اور پھر اس کے بعد اٹھے فجر کے لیے اور سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے اندر۔ تو یہاں آپ نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی، وہی دو آیتیں۔ یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، رات کے وقت جاگتے رہتے ہیں، بستر پر لیٹیں گے تو سو جائیں گے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی، اس کے مواخذے کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کی باز پرس کا خوف، اس کی ناراضی کا خوف، جہنم کا خوف، و طمعاً، اور طمع کس کی؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے اجر و ثواب کی بھی طمع ہو، لیکن سب سے بڑی طمع کیا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے سب سے اونچا مقام یہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ باہمی رضا ہے، بندہ اپنے رب سے راضی رہے، وہ ہے کہ تسلیم و رضا، جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ، اللہ کا شکوہ زبان پر نہ لائے۔ جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، وہ میرا مولا ہے، آقا ہے، دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے، اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو شر نظر آ رہا ہے، خیر تو نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے راضی کر دے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے صلاۃ الرجل فی جوف اللیل کا، کہ اس میں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اب اس کی کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، تو کسی انسان کو پتہ نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان فراہم کیا ہوا ہے۔ جنتوں کی نعمتوں کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں وہ ہماری ذہنی سطح کے مطابق، وہاں پہ پھل ہوں گے، وہاں پہ شہد ہوگا، دودھ ہوگا، وہاں پہ بہت اچھا ایک شراب ہوگی جس میں نہ کوئی نشہ ہوگا اور نہ ہی کوئی
بہکنے کی بات ہوگی، سرور اور کیفیت جو ہے وہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ، حوریں ہوں گی، یہ بھی بنا بیان کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، وہ تو ایسی نعمت ہے، وہ ابتدائی جنت ہے وہ جس کا کہ ذکر ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے۔ یہ نعمتیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں، وہاں کھجور کے باغات ہوں گے اور انگور کے ہوں گے، اور وہاں پر انار بھی ہوگا، رمان ہوگا، سب کچھ ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن اصل میں اعلیٰ جنت جس کی طرف کہ پھر اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کا ایمان گہرا تھا، وہ ان کو جو اوپر سے اوپر کی جنت میں لے جایا جائے گا رفتہ رفتہ، وہاں وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال تک وارد ہوا۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ تو یہاں پر بھی فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تو کسی کو معلوم نہیں ہے اللہ نے کیا کیا چیزیں مخفی رکھی ہوئی ہیں اپنے خزانہ فیض کے اندر، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کا ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے تھے۔ تو یہاں تک حضور نے یہ دونوں آیتیں جو ہیں حوالے کے طور پر، خاص طور پر تتجافی جنوبہم عن المضاجع کے حوالے سے، جو کہ حدیث میں الفاظ ہے وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل ثم قال، اس کے بعد یوں سمجھیے کہ حضور کا دریائے سخاوت جو ہے اور جوش میں آیا ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے خود ایک سوال کیا، الا اخبرک براس الامر وعمودہ وذروۃ السنام، ذروۃ السنام، اے معاذ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس معاملے کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اور اس کا عمود کیا ہے، ستون کیا ہے، اور اس کی چوٹی کا عمل کیا ہے۔ اب یہی وہ ہے دین کے مختلف اعمال، ان کی باہمی نسبت کیا ہے۔ عام طور پہ سب باتیں لوگوں کو معلوم ہیں، لیکن یہ ریشو پروپورشن، اور کیا چیز مقدم ہے، کیا ثانوی ہے، کس چیز کا کس کے ساتھ منطقی ربط ہے، یہ در حقیقت حکمت دین کا موضوع ہے، یہ سب کو معلوم نہیں۔ اب یہاں پر پورے دین کو ایک درخت سے تعبیر کیا گیا، ایک ہے اس کی جڑ راس و حاضر الامر، ایک ہے عمود تنا، عمارت میں آپ کہیں گے ستون، اور درخت میں وہ تنا ہوگا، وذروۃ السنام ہی، اور اس کی چوٹی کا عمل کیا ہے، چوٹی کیا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے درخت میں، آم کا درخت ہے تو جڑ بھی ہے، اس کے بعد تنا بھی ہے، اب اس کے بعد وہ شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور ان میں پتے بھی لگے ہوئے اور آم بھی لگے ہوئے ہیں۔ اصل شے ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے، اصل میں درخت آم کے لیے لگایا گیا، وہ جڑ میں نہیں لگتا، وہ تنے میں نہیں لگتا، وہ تو ٹہنیوں میں جا کر لگے گا، اوپر لگے گا، چوٹی کے اوپر۔ گلاب کا پودا ہے تو گلاب کا پودا جو ہے اس پودے کی جڑ میں پھول نہیں لگتے، اس کے تنے میں، تنا جو چھوٹا سا ہوتا ہے، اوپر جو ہے وہ اس کی چوٹی جو ہے اس کے اوپر پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کی جڑ کیا ہے اور اس کا عمود کیا ہے اور اس کی چوٹی کا عمل کیا، میں تمہیں بتاؤں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا حضور ضرور فرمائیے، ضرور فرمائیے۔ قال راس الامر الاسلام، اس معاملے کی جڑ، بنیادی منزل اسلام ہے۔ یہاں اسلام اپنے اس معنی میں آیا، ایک ہے اسلام اپنے ارکان کے حوالے سے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، غالباً حدیث نمبر 3 تھی اس میں، اسی مجموعے کے اندر متفق علیہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اسلام کا بھی جیسے میں نے عبادت کا بتایا آپ کو، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، اسلام کے معنی بھی ہے سرنڈر کر دینا، ہمتن، اسلام کے معنی ہے ہتھیار پھینک دینا۔ اس لفظ کے اندر اصل میں نقشہ یہ ہے کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک جو ہے وہ پھینک دیتا اپنے ہتھیار، گویا کہ سرنڈر کر دیا، یہ سرنڈر ہے۔ اسلام سرنڈر ہے اللہ کے سامنے، الاسلام یہ ہے در حقیقت جڑ۔ وعمودہ الصلاۃ، اور عمود جو ہے اس کا تنا وہ نماز ہے،
ویسے بھی آیا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ وہ عماد اور عمود لفظ تو ایک ہی ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اس کا عمود جو ہے، اس کا تنا جو ہے، اس کا ستون جو ہے، وہی میں عرض کر رہا تھا کہ عمارت کا تصور کریں گے، عمارت میں بھی ایک بنیاد ہوتی ہے، پھر ستون ہے، ستون پر چھت ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے درخت ہے، اس کی جڑ ہے، اس کا تنا ہے، اور پھر اوپر جو ہے برگوبار، جسے ہم کہتے ہیں برگوبار ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا عمود جو ہے، تنا یا جو اس کا ستون ہے، وہ نماز ہے۔ وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الجہاد، اور اس کے چوٹی کا عمل الجہاد ہے۔ اب یہ ہے اصل میں سمجھنے کی بات۔ ہمارا ذہن سارا کا سارا وہ ارکان اسلام کے اوپر جمع ہوا ہے۔ جو وہ بہت دیندار ہیں وہ بھی بہرحال ان 5 کا تو کر لیں گے معاملہ، لیکن اس سے آگے نہیں جاتے۔ اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، حقیقی مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہ پڑے، یقین والا ایمان، ثم لم یرتابوا، ریب نہ ہو، بالکل یقین بن جائے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ اولئک هم الصادقون، صرف یہی لوگ سچے ہیں۔ یعنی اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم مومن ہیں تو ان کو یہ حق پہنچتا ہے، لیکن اگر یہ جہاد ہے ہی نہیں، دل میں یقین ہے ہی نہیں، بہرحال ایک عقیدہ ہے، والدین سے سن لیا، یا جب اسلام کو اللہ نے فتح دے دی تو فوج در فوج لوگ جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں۔ وہ داخل ہونا اصل میں اس بنیاد پر تھا کہ اب اٹس نو یوز ریزسٹنگ اینی مور، اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، وی ہیو ٹو سرنڈر۔ سرنڈر کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا آج۔ تو در حقیقت قرآن نے کیا کہا؟ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ہاں تم کو ہم نے سرنڈر کر دیا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ہم نے سرنڈر کر دیا، اب ہماری مخالفت ختم ہو گئی۔ اگر تم نے یہ بھی کیا ہے خلوص دل کے ساتھ، اس میں دھوکہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے ابھی تو سر جھکا دو، پھر دیکھیں گے ذرا حالات بدلیں گے تو پھر کھڑے ہوں گے، یہ پھر منافقت ہے۔ لیکن اگر اس قسم کی کوئی بات دل میں نہیں ہے تو اگر آپ ایمان لائے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آپ مسلمان مان لیے گئے، بس ٹھیک ہے، اب آپ کی جان اور مال محفوظ ہے۔ تو اس اعتبار سے اسلام جو ہے وہ سرنڈر ہے۔ تو راس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ صنامہ الجہاد، یہ جہاد نہیں ہے تو پھر پھل نہیں ملا، پھل نہیں لگا اس درخت کو۔ اس درخت میں پھل جو ہے وہ تو جہاد فی سبیل اللہ کا ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے کہ جہاد کے معنی لوگوں نے صرف جنگ سمجھے، نہیں۔ جہاد کے لیے قتال، جنگ کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے قتال فی سبیل اللہ۔ سورہ صف میں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں۔ قالت، وہاں جو فرمایا گیا کہ یا اہل ایمان هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں وہ کاروبار بتاؤں جو عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہاں جہاد کی اصطلاح آ گئی۔ ایمان پختہ رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جانوں اور مال کے ساتھ۔ یہ ہے آیت نمبر 11 سورہ صف کی۔ اور آیت نمبر 4 میں کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو محبت تو اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، ایسی صفیں باندھ کر جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو کہ دشمن اس کے اندر کوئی رخنہ پیدا نہ کر سکے۔ تو قتال فی سبیل اللہ بھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے۔ مکے میں 12 برس جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا تھا، قرآن کے ذریعے سے جہاد، دعوت و تبلیغ کا جہاد، تربیت و تزکیے کا جہاد، تنظیم کا جہاد، یہ جہاد ہو رہا تھا۔ مدینے میں آ کر وہ جہاد قتال کی شکل ہو گیا۔ تو اس لیے اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ جہاد جو ہے وہ صرف جنگ کا نام نہیں ہے، جد و جہد، آپ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کریں۔ ظاہر بات ہے اس کے لیے پہلے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانا ہوگا، پھر جو واقعتاً قبول کر لیں دل سے خلوص کے ساتھ انہیں جمع کرو، منظم کرو۔ ظاہر بات ہے قتال تو جب تک مناسب تعداد میں لوگ موجود نہ ہو، مناسب تیاری نہ ہو، اور وہ اس کے لیے ان کی ٹریننگ بھی پوری نہ ہو گئی ہو، اس وقت تک جنگ تو نہیں کی جا سکتی۔ خودکشی تو نہیں کرنی ہے نا، جنگ کرنی ہے، تو جنگ کے لیے تو تیاریاں ہیں۔ اس لیے جہاد کے لفظ کو نوٹ کیجئے یہاں پر
کہ جہاد ہے کہ جو کہ چوٹی کا امر ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی لوگ جہاد کر رہے ہوں، اتنی تعداد میسر ہی نہ ہو کہ قتال کیا جا سکے، تو وہ اگلا قدم تو نہیں اٹھائیں گے، لیکن صرف جہاد ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہاں اگر اللہ کی طرف سے اس معاشرے سے ریسپانس مل جائے اور معتدل تعداد کے اندر لوگ آ جائیں اور منظم بھی ہو جائیں، انہوں نے اپنے اوپر بھی اللہ کے دین کو نافذ کر لیا ہو، یہ نہیں کہ اپنے اوپر اپنے معاملے میں اپنے گھر میں تو دین ہے نہیں اور باہر دین نافذ کرتے پھریں، یہ نہیں، اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کیا ہو اور پھر منظم ہو گئے ہوں کسی ایک امیر سے بیعت کر کے، بیعت سم و طاعت اور بیعت جہاد، اور وہ منظم اور سم و طاعت ان کے اندر خوگر ہو گئی ہو اور ان کے دلوں سے ہر امنگ نکل گئی ہو سوائے اللہ کی رضا کے اور آخرت کی فلاح۔ یہ نہیں کہ حکومت کی طلب میں کر رہے ہوں یا مال غنیمت کی طلب میں کر رہے ہوں، نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ تو پہلی جو حدیث تھی اس مجموعے کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جس کسی نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں شمار ہو جائے گی، لیکن جس نے ہجرت کی تھی دنیا کے حصول کے لیے یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے، تو پھر ہجرت ہو الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت انہی چیزوں کی طرف ہے جس کے لیے ہجرت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اسی طرح قتال اگر کیا ہے مال غنیمت کے لیے، دولت کے لیے، یا کسی قبیلے سے کوئی خاص پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے اور اب اس قبیلے کے خلاف حضور بھیج رہے ہیں مہم، تو بڑی تیزی کے ساتھ آ کر شریک ہو گئے کہ اب بدلہ لینے کا موقع مل جائے گا۔ اگر ایسے جذبات ہیں تو یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، قتال فی سبیل اللہ نہیں، قتال فی سبیل النفس ہے، نفس کے لیے قتال کر رہے ہو۔ تو وہ جبکہ انسان کے دل سے ہر امنگ، ہر آرزو نکل جائے سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کی، اس کے لیے جو جد و جہد بھی وہ جہاد میں ہے۔ ثم قال، اب اس کے بعد حضور مزید جو ہے حکمت کا ایک لمحہ، یہ جو ہے اس طویل حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے، یہ گویا کہ اس حدیث کا جو ہے اضافی جو اس کے اندر حکمت کا خزانہ ہے۔ الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، اے معاذ میں تمہیں نہ بتاؤں ان تمام معاملات کی روح رواں کیا ہے، کیا چیز ہے کہ جو ان تمام اجزاء کو جوڑے گی اور اس کو صحیح رخ پر اور صحیح جو ہے روح کے ساتھ آگے بڑھائے گی۔ بے ملاک یہ اصل میں عرب کہتے ہیں القلب ملاک الجسد، دل جو ہے وہ پورے جسم کے لیے ملاک ہے، وہ روح رواں تو وہی ہے، دل دھڑکتا ہے تو زندگی ہے، دل بند ہو جائے تو زندگی ختم۔ تو میں اس تمام معاملے کا جو روح رواں ہے وہ جو میں تمہیں نہ بتاؤں۔ اور اس کے بعد قلت، تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور 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 فرمائیے۔ فاخذ بلسانہ، تو حضور نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، اس کو روک کر رکھو، اس زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے، کوئی غیبت نہ نکلے، کوئی تہمت برآمد نہ ہو، کوئی ظالمانہ کلمہ، کسی کی خام خواہ عزت کے اوپر حملہ نہ ہو، روکو اس کو، تھام کے رکھو، زبان کو روک کر رکھو۔ یہ بات جو ہے قرآن مجید میں بھی سورہ احزاب میں جو آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات وہی کہو زبان سے جو سیدھی ہو، درست ہو، صحیح ہو۔ اگر یہ دو کام ہو جائیں، دل میں تقوی اور زبان کا کنٹرول، تو فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں الفاظ آئے ہیں، مجھے دو اپنے اعضاء کی ضمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، صرف دو اعضاء۔ فرمایا تم دو اعضاء کے مجھے گواہ ضمانت دے دو کہ کنٹرول میں رکھو گے، اس سے کوئی غلط حرکت نہیں ہوگی، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک وہ جو تمہارے دونوں گالوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور ایک وہ جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ۔ ان دو کا کنٹرول، ان کے ذریعے کوئی غلط کام نہ ہو، تو جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔
تو حضور نے فرمایا، آپ نے پکڑا اپنی زبان کو، کف علیک ھذا، اس کو روک کر رکھو۔ قلت یا نبی اللہ، اب دیکھیے سادگی، دیکھیے حضرت معاذ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ کون ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میرے صحابہ میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا، یعنی یوں کہیے کہ ہم کہیں گے فقہ کا سب سے بڑا ماہر، وہ ہے معاذ بن جبل۔ کیا حرام ہے کیا حلال ہے اس کو پوری طریقے سے تمیز کرنے والا۔ اور وہ کہتے ہیں اس بات پر حیران ہو کر، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہمارا مواخذہ اس پر بھی ہوگا جو ہم کلام کرتے رہتے ہیں؟ اب ظاہر بات ہے کہ آدمی جب آتا ہے، بیٹھا ہے دوستوں کے اندر، گپ شپ ہو رہی ہے، اس وقت کون اپنی زبان کا جو ہے کنٹرول کرتا ہے؟ جو منہ میں آیا کہہ دیا، اس میں غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں غلط باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، یہ سب تو کیا ہے اللہ کے نبی، کیا ہمارا مواخذہ ہوگا اس پر بھی کہ جو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں؟ اب دیکھیے حضور کی محبت اور شفقت، یہ کلمہ جو ہے عرب بہت ہی اس کو کہتے ہیں کہ جس سے بہت لاڈ ہو۔ فرمایا سکلت کا امو کا یا معاذ، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے کھوئے، یعنی یہ کہ تم گم ہو جاؤ اور تمہاری ماں جو ہے اس پر روئے، تمہاری غیر حاضری پر یا گمشدگی پر۔ سکلت کا امو کا یا معاذ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو اوندھے منہ یا ان کے نتنوں کے بل جہنم میں جھونکنے والی سب سے بڑی شے وہ حصائد السنہ ہے۔ حصید کہتے ہیں فصل جب کٹ جائے، حصیدن، ایک جنات ہوتے ہیں، ایک جبنات الحدیث، ایک جو ہے وہ ہے کہ جب کہ حصید، جب کہ جو ہے فصل کٹ گئی، کاٹ دی جانے والی۔ درخت وہ ہے جو کھڑا رہتا ہے، اس میں سے پھل اتار لیا جاتا ہے۔ اب گندم آپ کو معلوم ہے پورا کا پورا جو اس کا پودا ہے وہی کاٹا جائے گا، چنا ہے اس کا پودا کاٹا جائے گا۔ تو حصید کہتے ہیں فصل کاٹنا، فصل کٹی ہوئی۔ تو گویا کہ حصائد السنتہم، زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ ایک بیج بن جاتا ہے آخرت کے اندر، اور وہ وہاں پر پھر پروان چڑھتا ہے، پودا ہے۔ اور تمہاری زبان سے نکلے ہوئے یہ جو فصلیں ہیں جو اپنی زبان سے بو رہے ہو، جب یہ کٹیں گی تو وہ ہوں گی سب سے بڑھ کر انسانوں کو جہنم میں جھونکنے والی۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، یا آپ نے فرمایا او عَلَى مَنَاخِرِهِمْ، نتنوں کے بل یا چہروں کے بل، یہ لفظ کا انہیں اشتباہ ہے کہ آپ نے وجوہہم کہا تھا یا مناخرہم کہا تھا، چہروں کے بل یا نتنوں کے بل۔ آگ میں جھونکنے والی چیز جو ہے وہ زبان کی کھیتیوں سے بڑی اور کون سی شے ہوگی؟ یہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ امام ترمذی اپنی جامع میں اس روایت کو لائے ہیں۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔